بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ فلسطین مسجد اقصیٰ سے مسلمانوں کا پیار کیوں؟ یعنی ہم مسلمانوں کے لیے یہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ اتنی خاص کیوں ہے کہ ہم اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید میں اس کا تعارف موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا، پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا ذکر فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے اس خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم اس فلسطین یعنی مسجد اقصیٰ جہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ دوسری بات، یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا شروع سے مسکن رہا ہے۔ یہاں پر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی جگہ پر ہجرت فرمائی۔ دوسرے نمبر پر حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر یہی پر عذاب ہوا۔ تیسرے نمبر پر حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی سکونت رکھی۔ آپ کا واقعہ بھی موجود ہے کہ یہودی اور عیسائی کا جو اس کا نام چلتا تھا یروشلم، یبوس، بھی اسی حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی یہ ہسٹری ہے، ہم انشاءاللہ آگے اس کو بیان کریں گے۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اسی جگہ پر رہتے ہوئے پوری دنیا پر حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا اسی جگہ کا جو واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے جنات سے وہ تعمیرات جو کروائی تھی، وہ یہی کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جو 20 والا واقعہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، وہ بھی اسی جگہ کا واقعہ ہے۔ وادی نمل جو ہے وہ بھی اسی جگہ پر ہے، جس کی وجہ سے ہم مسلمان اس سے جوش و خروش کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہمارا خون ہے، جب کوئی اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہاں پر مسجد اقصیٰ کے ساتھ یا وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ، تو ہمارا خون جو ہے وہ جوش مارتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جگہ کا ذکر فرمایا ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جگہ مسکن رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو معجزاتی پیدائش کا واقعہ ہے، وہ بھی یہیں پر پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شہر کو مقدس کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو معجزاتی پیدائش کا واقعہ ہے، وہ بھی اسی جگہ پر پیش آیا۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا، وہ بھی اسی جگہ سے اٹھایا گیا۔ اور جب آپ واپس تشریف لائیں گے اس دنیا میں، وہ کہتے ہیں دمشق کی جامع مسجد ہوگی اور آپ تشریف لائیں گے، اس کے بعد آپ اسی جگہ پر آئیں گے اور دجال کا سامنا کریں گے۔ جالوت طالوت کا جو قصہ ہے وہ بھی یہیں پر پیش آیا۔ جو ہمارے لیے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر جب نماز فرض ہوئی تو اس وقت جو قبلہ اول تھا وہ مسجد اقصیٰ تھی، جس کے لیے ہم اس کو اتنی ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، تو آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی جگہ پر امامت فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے پہلی کون سی مسجد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا گیا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جو سب سے پہلے اس دنیا میں مسجد یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا گیا
وہ مسجد حرام ہے۔ پھر جب جواب مل گیا کہ پہلی جو مسجد بنی وہ مسجد حرام ہے، پھر آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو مسجد بنائی گئی وہ کون سی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے بزرگ، جو دوسرے نمبر پر مسجد کو تعمیر کیا گیا اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنا، وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور ان کے درمیان جو وقفہ ہے، ان کے درمیان جو عرصہ ہے مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان، یعنی مسجد اقصیٰ کے تعمیر ہونے اور مسجد حرام کے تعمیر ہونے کے درمیان جو عرصہ ہے، جو وقت ہے، وہ تقریباً 40 سال 40 برس کا ہے۔ اسی وجہ سے ہم مسلمان اس مسجد اقصیٰ کو اتنی فضیلت دیتے ہیں، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن رہا، اور خاص بات یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مسجد کی طرف منہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نمازیں ادا کی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں تبلیغ کی نشانیاں یہیں پر ملتی ہیں، اور جو باقی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے قصے ہیں وہ بھی ہمیں اسی جگہ پر ملتے ہیں۔ اور آخر پر رومیوں کے قہر اور جبر سے بچنے کے لیے تقریباً 5000 صحابہ کرام علیہ الرضوان نے جام شہادت نوش کیا اسی مسجد اقصیٰ کے لیے، اسی فلسطین کے لیے۔ 5000 صحابہ کرام علیہ الرضوان نے جام شہادت نوش فرمایا، اور کیونکہ ان کے قہر اور ان کے جبر سے بچنا تھا، یہ جو فلسطین، یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، یہ جو فلسطین شہر ہے، یہ شہادت کا شہر بھی کہلاتا ہے، مجاہدوں کا شہر بھی کہلاتا ہے، اور آج تک یہ شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، مسجد اقصیٰ کے متعلق، اور ہم مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، ہمارے لیے مقدس جگہ ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ رومی، یہ عیسائی، یہودی وغیرہ، یہ ہاتھ دھو کر پیچھے مسلمانوں کے لگے ہیں، اور ان کا کچھ مقصد، ان کی بلکہ غلیظ نظریں ہیں جو ہم پر جمی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس پر کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ایمان پر اللہ تبارک و تعالی موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔